لیڈر ہے، وہ پاکستان کا واحد اور پکا مومن لیڈر ہے، بیٹا ہے، جو بھی آپ کہیں۔ تو جب آپ ہمیں کہیں گے کہ اس سے جدا ہو جاؤ، ہم اس سے مزید قریب ہو جائیں گے۔ اچھا، مریم نواز نے ذاتی حیثیت میں یہ آپ کے اوپر کیس فائل کیا ہے یا بطور وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ وہ نہیں ہے، وہ 17 سیٹوں سے ایک ہاری ہوئی خاتون ہے جس کو زبردستی پنجاب کے لوگوں پہ ڈال دیا۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے ریڑیاں توڑ دیتے ہیں، اور میڈم نے 12 ارب کا جہاز لے لیا، پورا پیا ہی اپنے 10 ارب میں بیچ دیا۔ مریم نواز اپنے آپ کو اسٹیٹ کہہ رہی ہے، شرم بھی آنی چاہیے، اس کے پیچھے جو نالائق کھڑے ہیں، خدا کا خوف کرو، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں ڈنڈا، اور جی مریم نواز اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان۔ یہ پاکستان 27 رمضان کو اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور آپ اس کو ریڈیوس کر دیا ٹو مریم نواز، ٹو بلاول۔ واٹ از رانگ ود یو پیپل؟ اچھا، آپ پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، لیکن اس وقت جو صوبائی اسمبلی میں یہ چل رہا ہے کہ 27 لوگوں کا گروپ بن چکا ہے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد وغیرہ یہ چیزیں، تو آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں، کیا کیسے دیکھتی ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ لوگوں کے جو رہنما ایم پی ایز وغیرہ ان کو متنفر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، رہنما میں سے کوئی بھی نہیں ہے، چور کے بچے جو اس وقت عمران خان کے حکم کے خلاف جائے گا، مطلب وہ منسٹر نہیں بنا یا اس کو بڑی کمیشن نہیں ملی۔ آپ کو تو پتہ ہے پٹوار خانے پاکستان میں ہر جگہ، جو اس وقت آئی ایم سوری ٹو سے ذی الحجہ میں ہم ہیں، لیکن جو پیسوں کی ضلالت پھیلی ہوئی پاکستان میں، سی ایم کو بلیک میل کر رہے ہوں گے، یہ کرو وہ کر تو دو۔ اس کا مطلب ہے ایسے ہیں آپ لوگوں کے جو ایم پی ایس وغیرہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں منسٹری ملی جائے، ہمیں دیکھیے، پیسہ ملا میں آپ کو جائے؟ ایک بات بتاؤں، اگر کسی نے یہ سوچا ہے کہ پی ٹی آئی میں یا خیبر پختونخوا میں سارے پیغمبر یا فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک سیکنڈ، 2013 2018 اور یہ 24 یہ 3 الیکشن، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہماری ٹرن اوور کتنی زیادہ ہے ایم پی ایس کی؟ جی، جو کچرا ہوتا ہے اس کو جھاڑو سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو بار بار آتے ہیں، جس طرح شاہرام ترقی وغیرہ ہو گئے، عاطف صاحب ہو گئے، اسد کیسر صاحب وغیرہ ہو گئے، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جو پیسوں کے لیے نہیں آتے، جو عوام کے لیے آتے ہیں۔ ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کے پی اسمبلی میں 90+ جو ہے وہ ایم پی ایز ہیں، مگر اس میں سے جو ہے وہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں 36 ایم پی ایز جو ہیں وہ غائب تھے۔ کیا اس کی آپ تصدیق کریں گے؟ اس میٹنگ کے حوالے سے آپ کو کچھ پتہ ہے، معلوم ہے کہ کتنے لوگ وہاں تھے اور یہ 36 لوگ واقعی میں ہی وہاں پر نہیں تھے؟ نہیں بیٹا، اول تو ایم پی اے نہیں، اٹ واز ناٹ آور میٹنگ، یہ لیجسلیٹرس کی یعنی ایم پی ایز کی میٹنگ تھی۔ دوسرا مجھے کچھ نہیں پتہ کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ جو شفیع جان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 5 لوگوں نے معذرت کر دی کہ وہ ملک سے باہر ہیں، اور ہمیں عید پہ بھی پتہ تھا کہ کچھ ایم پی ایز نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید پہ لوگ جاتے ہیں اپنے ایم پی اے اپنے ایم ایل اے سے ملنے، تو ہمیں تب بھی خبریں آئی تھیں کہ کچھ لوگ نہیں ہیں۔ اب وہ جان کے نہیں ہیں یا کسی ریزن کی وجہ سے وہ اللہ عالم ہے، لیکن دیکھیں بچے 20 22 25 لوگوں نے، اگر آپ کو یاد ہے 2013 میں جب خان صاحب کی پہلی صوبائی حکومت بنی تھی اور کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو الیکٹ کرنے کے لیے کتنے کروڑوں روپے لیے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، اس کی ویڈیوز بھی ہیں کہ اس کے گھر میں تھی وہ۔ تو بچے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ لوگ خان کے ساتھ غداری کریں، اور یہ نہ آخری دفعہ ہے۔ جب تک پاکستان میں یہ گندا سسٹم ایم پی اے سینیٹر ایم این اے بھینسوں اور گائے کی طرح بکے گا اور خریدا جائے گا، ان کی اپنی کوئی نفس عزت نفس نہیں ہے، کسی خاندان سے نہیں ہے۔ دیکھ، اور پشتو مارک سینگ ہے کہ آپ 300 سال رجے ہوئے کو کھانا مت دو نا، اس کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، عزت اور غیرت کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ کیا ہوا عدالت میں؟ بنیادی طور پہ ایف آئی اے سائبر کرائم آفس نے محترمہ شنانہ گلزار صاحبہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے، اور اس میں انہوں نے پلی یہ لی ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ فیس بک کے ذریعے اور انسٹاگرام وغیرہ کے ذریعے اسٹیٹ کے خلاف جو ہے تو وہ باتیں کی ہے، اور اسٹیٹ کے خلاف جو ہے تو ان کی جو ایکشنز تھے تو وہ ہمارے آرٹیکل 5 کے خلاف ورزی میں آتے ہیں۔ وہ ہم لوگوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کی اس ایف آئی آر کو۔ ہائی کورٹ نے سب سے پہلے جو ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر کو اس بات سے روکا کہ ان کی گرفتاری نہ کی جائے، اور اس کے بعد ان سے جواب طلب کیا گیا تھا۔ آج بھی جواب نہیں جمع کروایا گیا۔ ہم نے انویسٹیگیشن جوائن کر لی ہے، اور کورٹ نے 22/6 کی تاریخ دی ہے بحث کے لیے۔ ابھی تک یہ پینڈنگ ہے کہ گرفتاری وغیرہ نہیں ہوگی؟ نہیں، گرفتاری نہیں ہوگی۔ آج بھی یہ آرڈر کر دیا گیا ہے کہ ان کی مزید جو اگلی تاریخ ہے اس سماعت تک ان کی گرفتاری نہیں کی جائے گی۔ شنانہ صاحب، آپ کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹ مخالف باتیں کرتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو کوئی آپ سے کسی کو زیادہ محبت ہے، یا کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر ایسے کیسز وغیرہ بن جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے،
اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریاست، ریاست ہوتا ہے عوام پاکستان جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں. مریم نواز ریاست نہیں ہے، شہباز شریف ریاست نہیں ہے، بلاول زرداری ریاست نہیں ہے، اپنے آپ کو آصف مان تو زرداری. رہے ہیں بیچارے. ان کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو جالوت بھی کہتا تھا کہ خدا ہے، نمرود بھی کہتا تھا کہ خدا ہے، فرعون بھی کہتا تھا خدا ہے، جب تک ڈوبنے کا وقت نہیں آیا تھا. کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریاست عوام پاکستان ہے. تو اگر مریم اور شہباز اور زرداری اور بلاول اور آسوار ان سب چوروں کو چور کہنا کیا کہتے ہیں ظلم ہے یا کوئی کرائم ہے تو بالکل پھر ہم سارے مجرمین ہیں. لیکن اگر سچ بولنا جرم ہے پاکستان میں تو پھر آپ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا، تو پھر یہ چیزیں ختم کر دیں نا. اگر آپ ٹرمپ کے یا امریکہ کے یا یورپ کے یا باقی غداروں کے انگریزوں کے تھلے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کے لگائے ہوئے یہ جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو غدار ہیں، جو بائیڈن کے ہاتھ بکے، جو ہر کسی کے ہاتھ بکتے ہیں، ان کا ایک سول کام ہے عمران خان کو تنگ کرنا یا عمران خان کے جو وفادار ہیں ان کو تنگ کرنا. تو کرتے رہے. ان کو میں روک سکتی ہوں؟ میں عدالت آتی ہوں. ہم تو اوتھ پہ آتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہم نے تو اسمبلی میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اوتھ لیا ہے. اب ان کو نعوذ باللہ قرآن کوئی چیز ہی نہیں لگتی، اسلام کوئی چیز ہی نہیں لگتی، اللہ کو، ان کو اپنے آپ کو اللہ سے بڑا لگتا ہے. نعوذ باللہ. وہ ان کو میں نہیں ٹھیک کر سکتی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں illusions of grandeur. they actually believe، ان کو واقعی لگتا ہے کوئی بڑی چیز ہے. یاد رکھیں معتبری ایک رب العالمین کو سوٹ کرتی ہے. ہم سب انسان ہیں. سو کیسز پہ کیسز کریں گے. ابھی تو 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں نا شوگر اینڈ اسٹک، کسی کو کہتے ہیں یہ لے لو، کسی کو، ان کے ڈرانے دھمکانے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے پیسہ لے لو، اور مجھ پہ تو کیسز ہوتے رہتے ہیں. پہلا تھوڑی ہے، تقریباً 55 کیسز ہو گئے بیٹا ہمارے، 55 cases مور اور لیس سنس 2022 سے لے کے آج تک. زیادہ تر ہمارے ATC پیکا جب نیا نیا بنا، ایک ہم پشاور میں بھی بڑا مزاحیہ کیس مجھ پہ کیا تھا جس میں کوئی FIR میں وہ نہیں تھا CPC کا یا CRPC کا یا PPC کی کوئی شک ہو. یہ کہا تھا کہ آپ جو 4 سال سے کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں. میں کیا کہہ رہی ہوں 4 سال سے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اچھا بس یہی کہا کہ جو بھی بولا ہے نوٹیفیکیشن گھر نہیں پہنچتا، نوٹیفیکیشن ٹویٹر پہ آ جاتا ہے. اچھا NCCIA جس نے، جو بنی ستمبر میں ہے بٹ اس نے 4 سال کی انویسٹیگیشن کر لی ہے 1 مہینے میں، وہ پکڑے گئے، اس کے افسر پکڑے گئے کہ جو لڑکے لڑکیوں والے کھیل ٹک ٹاکے بنا رہے تھے، لوگوں سے بلیک میل میں پیسے لے رہے تھے. تو یہ ان کی انویسٹیگیشن ہے، یہ ان کی انکوائری ہے، یہ ان کا کیس ہے. اچھا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعی ان کے ڈرانے دھمکانے کے ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ شفقت امان صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہو سکتا ہے ہماری مزید نااہلیاں ہوں یا ہماری مزید گرفتاریاں ہوں. تو آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ آپ لوگوں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں یا مزید نااہلیاں ہو سکتی ہیں 28ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے؟ دیکھیے زیادہ تر نااہلیاں اور یہ جو کیا کہتے ہیں گرفتاریاں ہیں یہ پنجاب کی طرف ہو رہی ہے. میرا صوبہ تو لہو لہان ہے. عید سے 4 دن پہلے علی خیل میرے علاقے میں، وہاں پہ ایک پولیس آفیسر بچے کے گھر کوئی آیا بندہ اور اس کو گھر سے باہر کہا 2 منٹ آؤ مسجد تک، اس کو جمعے والے دن اڑا دیا. یہ 3 پولیس آفیسرز ہیں جو پچھلے 3 مہینے میں ان کے جنازے پڑھ کے